بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اور وجاہت کزن تھے۔ ہمارے خاندان میں پردے کی پابندی نہ تھی۔ جب بڑے ہوئے تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ تب میں دعا کرتی تھی، اے اللہ، اگر ہم دونوں کے نصیب میں تو نے جدائی لکھ دی ہے تو پھر آج ہی جدا کر دے۔ وقت کے ساتھ بچپن کی یہ محبت اور گہری ہوتی جائے گی، تب جدائی زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گی۔ دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی۔ جدائی کا منہ دکھانے سے پہلے ہی اللہ نے ہمیں ایک بندھن میں باندھ دیا۔ ہمارے ماں باپ نے فیصلہ کر دیا کہ ہمیں ایک ساتھ عمر گزارنی ہے۔ ان کے اس فیصلے پر ہم کتنے خوش تھے، بیان نہیں کر سکتی۔ وجاہت مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔ اگر میں ایک پھول کی تمنا کرتی، وہ سارا باغ خریدنے پر آمادہ ہو جاتے۔ کہتے کہ تمہارے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے نور کے بغیر آنکھیں۔ تمہیں پا کر سب کچھ پا لیا ہے، اب کسی شے کی تمنا نہیں ہے۔ اگر تم ایک پل کو جدا ہو جاؤ تو میں جی نہ پاؤں گا۔ انسان جب ایسی باتیں کرتا ہے تو تقدیر کو ہنسی آ جاتی ہے۔ جب کل ہماری دسترس میں نہیں تو غیب پر خود کو غالب سمجھنے کی سزا بھی کڑی ملتی ہے۔ جانے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ پھولوں بھری زندگی میں انگاروں کا بادل اس شدت سے برسا کہ تمام مسرتیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ شروع میں تو اس بات کا یقین نہ آتا تھا کہ میری جنت کا بٹوارا ہو سکتا ہے۔ مجھ سے کوئی عورت ناگن بن کر اس خزانے کو لوٹ سکتی ہے جسے شوہر کا پیار کہتے ہیں۔ وجاہت آہستہ آہستہ مجھ سے اتنے دور ہو گئے کہ جیسے دریا کے دو کنارے، ایک کنارے پر میں کھڑی تھی اور وہ دوسرے کنارے پر۔ ان دنوں میں تیسرے بچے کی ماں بننے والی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کر دی تھی۔ ہمارے گھر میں ان دنوں میرے اور وجاہت کے علاوہ کوئی اور بچوں کو دیکھنے والا نہ تھا۔ ساس نن کے گھر پر تھیں کیونکہ اس کے گھر بھی بیبی ہونے والا تھا، اور سسر بیمار تھے، وہ فالج کے مریض تھے۔ ان کی دیکھ بھال بھی مجھے ہی کرنی ہوتی تھی۔ وجاہت صبح جاتے شام کو لوٹتے تھے۔ میری بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ ہم نے فون کر کے اپنی پریشانی کا ذکر آپا جان سے کیا تاکہ وہ کم از کم اپنی والدہ کو بھیج دیں۔ میری نن نے جواب دیا کہ میں خود بیمار ہوں، چوتھا بیبی آنے والا ہے، امی جان ان دنوں نہیں آ سکتی۔ تمہارے مسئلے کا ایک حل ہے۔ ایک مصیبت زدہ خاندان نے اپنی ایک لڑکی ہمیں دی ہوئی ہے، اگر چاہو تو اسے تمہارے پاس بھجوا دوں۔ میں نے آپا سے کہا کہ بھجوا دیں۔ انہوں نے کہا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، یہ لڑکی بہت سگھڑ اور اچھی ہے، تمہارا گھر سنبھال لے گی، بچوں کو بھی دیکھے گی، کھانا بھی بہت اچھا پکاتی ہے، بس تم بستر پر لیٹی رہنا، یہ ابا جی کا بھی سارا کام کر دے گی۔ 2 دن کے بعد سویرا کو انہوں نے اپنے بوڑھے ڈرائیور چاچا افضال کے ساتھ ہمارے گھر بھجوا دیا۔ دراصل یہی لڑکی کا والد تھا جو اپنی بیٹی کو ہمارے حوالے کرنے آیا تھا۔ سویرا کیا تھی، جیسے کوئی پرستان کی پری تھی، سرخ و سفید رنگ، نیلی آنکھیں، سیاہ زلفیں، ایسی حسین و معجبی میں نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ 16 برس کی سویرا جو کسی شہزادی سے کم نہ حسین نہ تھی، کسی اچھے خاندان کی لگتی تھی، مگر جنگ کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ان کے گاؤں میں ان کی زندگیوں کو امان نہ تھی۔ گولہ باری نے گھروں کو تباہ کیا تھا، فصلیں اور باغات جل کر راکھ ہو گئے تھے اور ان کے پاس زخموں اور بھوک کے سوا کچھ رہنے نہ دیا تھا۔ آپا جان کوئٹہ میں رہتی تھیں اور ان کے شوہر وہاں کسی محکمے میں ملازم تھے۔ چاچا افضال ان کو پناہ گزین میں ملا تھا۔ ان کی داستان سن کر انہوں نے اس کو ڈرائیور رکھ لیا۔ چاچا افضال کی بیوی اور 3 جوان بچیاں تھیں، جبکہ 2 جوان بیٹے شہید ہو چکے تھے۔ چاچا افضال کی اس بیٹی کو آپا گھر کے کاموں کے لیے لے آئیں اور اب جب مجھے ضرورت پڑی تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کو راضی کر لیا کہ وہ سویرا کو ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ آتے ہی سویرا نے گھر کا تمام کام سنبھال لیا۔ وہ خاموشی سے صبح سے رات تک کام کرتی رہتی۔ سویرا کے آنے سے مجھے بہت سکون ملا۔ سسر صاحب کی دیکھ بھال سب سے مشکل کام تھا۔ اس لڑکی نے ان کی ایسی خدمت کی کہ سگی بیٹی بھی کیا ہوتی تو کیا اتنا خیال نہ کرتی۔ سویرا کے آ جانے سے مجھے بہت سہولت ہو گئی تھی۔ میں اپنی نند اور ساس کو دعائیں دیتی تھی، جنہوں نے سویرا کو بھجوا کر میری ایک بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ میری عادت شک کی نہ تھی، پھر وجاہت مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ شک کرنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ میں سارا دن مزے سے اپنے بیڈ روم میں سوئی رہتی اور گھر بار، بال بچے، حتیٰ کہ شوہر بھی اس کے حوالے کر دیا۔ ہم میں اعتماد کا گہرا رشتہ استوار تھا اور میں اس رشتے پر فخر کرتی تھی۔ دراصل میں نے وجاہت سے سچا پیار کیا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے والہانہ انداز میں چاہا تھا۔ وہ میرے چچا زاد تھے۔ ہمارا بچپن میں ایک گھر میں گزرا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ بدل جائیں گے، لیکن کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ مرد کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔
16-17 سال کی اس حسین و جمیل پریویش نے نہ جانے کس لمحے ان پر ایسا جادو کیا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک روز میں نے فون پر وجاہت کو اپنی بہن سے بات کرتے سن لیا۔ وہ کہہ رہے تھے اگر ان کی رسم یہ ہے کہ شادی کے وقت رقم ادا کرنی ہوتی ہے تو جتنی رقم کہیں گے دے دوں گا، تم اس کے باپ سے بات کرو، ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے۔ میں پھر بھی نہ سمجھی کہ وجاہت اپنے لیے سویرا کو لینے کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ان دنوں چوتھی بیٹی کو جنم دیا تھا اور زچگی کے بعد سے شدید علیل تھی۔ آپریشن نے مجھے ادموا کر دیا تھا، پانی تک پینے سے قاصر تھی۔ ایسے مشکل وقت میں سویرا نے میری خدمت چھوٹی بہن کی طرح کی تھی۔ بھلا کیسے میں اس کے بارے میں کوئی منفی سوچ ذہن میں لا سکتی تھی؟ میں اس کی بے حد مشکور تھی کہ اس نے وفاداری اور اخلاص کا حق ادا کر دیا تھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ کب میرے شوہر کا دل اس نوخیز کلی پر آ جائے گا۔ میں بیمار پڑی تھی اور وہ اس کے ساتھ شادی کا بندھن باندھنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میری ساس بھی اس کھیل میں شامل تھیں، مگر میری نن نے وجاہت کا پورا ساتھ دیا اور انہوں نے سویرے سے نکاح کے لیے 5 لاکھ روپے چاچا افضال کو بھجوا دیے۔ اس طرح وجاہت نے سویرے سے شادی کر لی۔ اس وقت مجھے کانوں کان خبر نہ ہوئی، مگر بعد میں یہ راز بھی خود وجاہت نے کہہ کر فاش کر دیا کہ تم بیمار رہتی ہو، ابا فالج کے مریض ہیں، تمہارے اور بچوں کے سکھ کی خاطر ایک مستقل کام کرنے والی خاتون کی گھر میں ضرورت تھی، لہٰذا تمہارے آرام کے لیے میں نے سویرا سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ انکشاف ایٹم بم بن کر گرا، مگر بچوں کی خاطر اپنے کرچی وجود کو سنبھال کر اس گھر میں ہی رہنا تھا۔ روٹھی، روئی اور اپنے وجاہت کو آوازیں دیں، مگر انہوں نے میری کوئی آواز، کوئی پکار نہ سنی۔ کہتے ہیں محبت سے دل جیت لیے جاتے ہیں، مگر میں اپنا آپ مٹا کر بھی اپنے وجاہت کا دل نہ جیت سکی۔ کئی بار پرانی محبت کے واسطے دیے کہ اس عورت سے اب ناطہ توڑ لو، مگر ان پر میری کسی التجا کا اثر نہ ہوا۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وجاہت نے مجھ سے بات چیت بند کر دی اور میرے کمرے میں آنا چھوڑ دیا۔ بچوں کو بھی بہت کم وقت دیتے، دفتر سے آ کر سویرا کے ہاتھ کا کھانا کھاتے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سویرا کو ساتھ لے کر سیر کو چلے جاتے تھے، اور مجھے پوچھتے تک نہ تھے کہ تم بھی چلو گی یا نہیں۔ اپنی ماں کی اجازت کے بغیر انہوں نے سویرا کو اپنی دلہن بنا لیا تھا۔ میں ساس کے پاؤں پکڑ کر کہتی کہ آپ ماں ہیں، آپ اس ناگن کو گھر سے نکلوا سکتی ہیں، بیٹے کو سمجھائیے کہ وہ سویرا کو طلاق دے دے۔ لیکن وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دیتی، بلکہ مجھے کہتی کہ بیٹا صبر کرو، اللہ تعالیٰ تم کو صبر کا اجر دے گا۔ سویرا ایک مصیبت زدہ لڑکی ہے۔ جس روز انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سویرا سے نکاح کیا ہے، اس دن میرا دل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، جیسے سارے جہاں کے شیشے میرے دل میں اتر گئے ہوں۔ کئی دنوں تک گھر کے کونے خدروں میں چھپ کر روتی رہی۔ ایک دن میں اتنا روئی کہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ تب چچی اماں نے مجھے میکے بھیج دیا کہ چند دن کے لیے آرام کرو وہاں جا کر۔ یہ سچ ہے کہ آدمی اپنے جسم کے ٹکڑے ہوتے قبول کر سکتا ہے، مگر اپنی محبت کے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر سہ نہیں سکتا۔ میکے میں بھی بچوں کی جدائی کی وجہ سے چین نہ ملا۔ رات کو سوتے سوتے اٹھ بیٹھتی اور بچوں کو پکارنے لگتی۔ امی اور بھائی کہتے کہ اب اس بے وفا کے پاس ہرگز مت جانا، مگر یہ اپنے بس کی بات نہ تھی۔ بچوں کی ممتا کے علاوہ میرے دل میں اپنے شوہر کی محبت بھی ایسے پیوست ہوئی تھی جیسے زمین کے دل میں پہاڑ استدا ہوتا ہے۔ میری سوکن کی گود ہری ہو گئی۔ میری 4 بیٹیاں تھیں، اسے اللہ نے بیٹا دیا اور وہ باقاعدہ اس گھر کی بہو تسلیم کر لی گئی۔ پھر میں ایسی ہو گئی جیسے اس گھر میں کبھی میرا وجود تھا ہی نہیں۔ پہلے ہر کام میرے شوہر مشورے سے ہوتا تھا، ساس سسر مجھے بیٹی جانتے تھے، پھر سبھی کام سویرا کے مشورے سے ہونے لگے اور میں منہ تکتی رہ جاتی۔ حیرت کی بات یہ کہ پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ اپنے وقت میں یہ لوگ خوشحال تھے، تبھی بچپن میں اسکول گئی تھی، چند جماعتیں پڑھ لی تھیں، اب اس کی ماں بھی آنے لگی تھی۔ باقی بہنوں کی شادیاں ان کی خوبصورتی کی وجہ سے اچھے گھروں میں ہو گئی تھیں، لیکن رسم کے طور پر ان کے والد نے بیٹیوں کی شادیاں کرتے وقت خرچہ ضرور لیا تھا، یہ ان کا رواج تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت بیچتے نہیں تھے، لہٰذا بیٹی کو بیاہتے کے بعد بھی اس کے سسرال والوں کے ساتھ دوستانہ میل جول رکھتے تھے۔ سویرا کی ماں بہت سلجھی ہوئی عورت تھی۔ وہ مجھے بیٹی پکارتی اور سویرا سے کہتی کہ ہر بات ان سے پوچھ کر کیا کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں اپنے ساتھ برداشت کیا ہے، تو یہ چھت، عزت اور تحفظ تمہیں ملا ہے۔ اپنی ماں کے سمجھانے پر سویرا میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرتی،
اگر کبھی میں اسے غصے میں برا بھلا کہتی اور کوستی تب بھی وہ خاموش رہتی اور اطاعت گزاری کے ساتھ تحمل سے کام لیتی، مجھے گھر کا کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ میں اس کی ان ساری خوبیوں کے باوجود اسے دیکھنے تک کی روادار نہ تھی۔ اگر میری 4 بیٹیاں نہ ہوتیں تو کبھی گھر چھوڑ کر میکے جا چکی ہوتی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اس میں بھی مصلحت تھی کہ اچانک ایک دن میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے، چیک اپ کروایا، پتہ چلا کہ اسے خون کی بیماری ہے، جس میں بچی کے بدن میں اتنا خون نہیں بنتا جتنی اسے ضرورت تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کزن میریج کی وجہ سے بچی کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے۔ آپ لوگ مزید بچے پیدا کرنے میں احتیاط سے کام لیں اور بچوں کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ بچی کو ہر ماہ خون لگانا ہوتا تھا اور خون کا انتظام ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ پہلے مہینے میں ایک بار، پھر 15 دن بعد ایک بار بلڈ لگتا تھا۔ ہم ادھر ادھر سے انتظام کرتے، بلڈ خریدنا بھی پڑتا۔ سویرا کا بلڈ بھی ٹیسٹ ہوا، اس کا خون میری بیٹی کو لگ سکتا تھا۔ سویرا ہر ماہ اپنا بلڈ دینے لگی۔ پھر اس کی والدہ اور بہنوں نے بھی اصرار کیا کہ احتیاطاً ہمارے خون کی رپورٹ بھی لے لیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عین وقت پر بلڈ کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ میں تو اب سوتن کا دکھ بھول کر اپنی بچی کے دکھ میں مبتلا ہو گئی تھی۔ شکر ہے کہ میری باقی بچیاں اس مرض سے محفوظ تھیں، ورنہ میرا جینا محال ہو جاتا۔ اس مرض میں مبتلا ہو کر میری بیٹی 15 سال تک زندہ رہی۔ اس دوران میری سوکن کی تمام فیملی نے میرے خاوند کا بہت ساتھ دیا تھا۔ جب خون کا انتظام نہ ہو سکتا تو یہ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کرتے اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ وہ اپنے سب رشتہ داروں کو لاتے۔ اس طرح جن کے خون کا گروپ بچی کے خون سے نہ بھی ملتا تو وہ بلڈ بطور عطیہ بلڈ بینک کو دے دیتے، جس کے بدلے میں وہاں سے ہماری بیٹی کے بلڈ گروپ کا خون مل جاتا تھا۔ وہ لوگ جن کو میں پہلے اپنا دشمن سمجھتی تھی، اب وہی مجھے عزیز جان ہو گئے۔ بیٹی کی وفات کے بعد میری خوشیاں اور امیدیں ہی ختم ہو گئیں۔ اس بچی سے قبل پیدا ہونے والی تیسرے نمبر کی بیٹی کی صحت بھی متاثر تھی۔ اگرچہ اسے بلڈ نہیں لگتا تھا، مگر اسے بھی کچھ ایسا مسئلہ تھا اس کے جسم میں گھٹلیاں سی بن جاتی۔ میری بچی بھی 17 برس بعد وفات پا گئی۔ 2 بچیوں کی موت کا درد سہ کر میں صاحب فراموش ہو گئی۔ اب دنیا سے جی اچاٹ تھا اور گھر بار بچوں کو سویرا سنبھالتی تھی۔ ساس سسر کی وفات کے بعد میں بالکل ہی زندگی کی کشش سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وجاہت میرا بہت خیال رکھنے لگے تھے، لیکن جب دل مرجھا جائے تو یہ دنیا بیکار ہو جاتی ہے۔ آج میرا بڑھاپا ہے، سویرا اب بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے، خدمت کرتی ہے، لیکن اب میرا زندہ رہنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ کا شکر ہے، دونوں بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہیں، میرے ساتھ میرے بچوں کی یاد ہے یا پھر اللہ یاد ہے۔ اب زندگی کا مقصد سمجھ میں آ گیا ہے، جو یہ ہے کہ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، اور جب کسی کو آپ کی ضرورت ہو اس کے کام آؤ۔ یہی عمل اللہ کو پسند ہے۔ باقی ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے بیکار ہے، کیونکہ اس فانی زندگی کا انجام بالآخر موت ہے۔ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمیں مٹی میں مل جانا ہے، صرف اللہ کی ذات کو باقی رہنا ہے۔